السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک مجموعی کلچر ہے، لوٹے گئے، مارے گئے۔ آپ بازار میں چلے جائیں، گھروں میں چلے جائیں، لوگ میڈیا دیکھتے ہیں، 2 گھنٹے ٹی وی دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ پاکستان نے نہ بس کل یا پرسوں دیوالیہ ہو جانا۔ ایک ماحول ہے جو مایوسی کا ہمارا میڈیا بناتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مزاج ہے حکومتوں کو لان تان کرنے کا، جہاں لوگ مل کے بیٹھتے ہیں نا، کہتے عمران خان نے ٹھیک، بزدار نے ٹھیک۔ ہمارے سے قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جانا عمران خان نے کیا کیا، اس سے پہلے نواز شریف نے کیا کیا، زرداری نے کیا کیا، مشرف نے کیا کیا۔ ہمارے سے یہ پوچھا جانا ہے کہ بھائی تم نے کیا کیا۔ ہمارے سے تو یہ پوچھا جانا، تو ہم نے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ ہم نے رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ سے کرواتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس آ کے رکھواتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، سیلاب آیا، دیواریں گر گئیں، بیت اللہ کی وہ تعمیر کی انہوں نے، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اب لڑائی ہو گئی کہ حجر اسود کو کس نے رکھنا ہے۔ ہر قبیلہ کہتا میں نے رکھنا ہے، اور ہر قبیلے کی کوشش تھی، قریب تھا کہ تلواریں چل پڑتی، لڑنے مرنے والے وہ لوگ۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اس حجر اسود کو وہ بندہ رکھے گا جو کل صبح سب سے پہلے بیت اللہ کے دروازے سے داخل ہوگا نا، وہ بندہ حجر اسود کو رکھے۔ تو اگلے دن لوگ بیٹھے تھے، تو سب سے پہلے جو بندہ دروازے سے داخل ہوا وہ محمد بن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے، آپ کو دیکھ کے سارے کہتے ہیں رضینا رضینا، ہم اس بندے پہ راضی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ایک چادر لے کے آؤ۔ لوگ چادر لے کے آئے، آپ نے اس چادر میں پتھر کو رکھا اور کہا ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑ لے۔ ہر قبیلے کا سردار نے چادر کو پکڑ لیا، جہاں لے کے جانا تھا لے گئے، وہاں جا کے آپ نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کو نصب کر دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ نفرت کی جگہ محبت نے لے لی، لڑائی ختم ہو گئی، صلح ہو گئی۔ ہر قبیلے کو پروٹوکول مل گیا کہ بھائی ہم نے رکھا ہے۔ دیکھیں نا، بات تو یہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں چلے، آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ آپ ایک لفظ چلتا ہے سولو فلائٹ، سولو فلائٹ نہیں کرتے تھے، آپ لوگوں کو ساتھ جوڑتے تھے، آپ ٹیم بناتے تھے، آپ لوگوں کو یعنی ہر کام میں ساتھ شامل کر کے چلتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے۔ اور آپ کا کردار کیا تھا؟ جس دن پہلی وحی نازل ہوئی آپ پریشان ہو کے گھر میں گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے جو الفاظ کہے وہ الفاظ یاد رکھنے والے ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ساری بات سن کے کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کہتی ہیں اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کی کمائی کا بندوبست کرتے ہیں، اور آپ حق پہ آپ مدد کرتے ہیں یا آپ کی مدد کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا۔ پھر آپ کو جب حکم اللہ دعوت دینی ہے، آپ نے یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ آپ دنیا میں آرام کرنے نہیں آئے، آپ نے کام کرنا، دعوت دینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا، صبح شام دن رات سردی گرمی لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔
ایک مثال آپ دیا کرتے تھے، میری تمہاری مثال ایسے ہے جس طرح آگ جل رہی ہے، پتنگے اڑ کے اس کی طرف جا رہے ہیں، میں تمہاری کمروں سے پکڑ کے کھینچ کھینچ کے تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، تم پھر اس طرف جا رہے. تو آپ کا مشن دعوت تھا مشن، لیکن آپ کا راستہ خدمت تھا. پتا چلا یہودی کا بچہ بیمار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے، آخری سانسیں تھی، کہا بیٹے کلمہ پڑھ لو. اس نے کلمہ پڑھ لیا، فوت ہو گیا. تو غسل کفن دفن کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا دیا. مقصد دعوت ہے، راستہ خدمت ہے. آپ نے فتوے نہیں لگائے کافر، یہ نہیں. آپ نے ہمارے معاشرے میں نا آج دعوت کم ہے اور فرقہ واریت زیادہ ہے، الا ماشاء اللہ. ہم نے انشاءاللہ اسلام کے نمائندے بننا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے لیے خدمت، پھر آپ نے اکیلے نہیں، صحابہ کو ساتھ جوڑا، جماعت بنائی. جو بندہ اسلام قبول کرتا وہ بھی اس مشن کو اختیار کر لیتا جو مشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشن تھا دعوت. ہمارے ہاں نا آج ایک فکرہ چلتا ہے، جڑا جتھے لگا انہوں لگا رہن دو. یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بھائی جو جہاں لگا لگا رہن دو. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہ موقف ہوتا کہ جو جہاں لگا رہنے دو، کیا ہمارے تک دین پہنچنا تھا؟ ہم نے مسلمانوں کی اولاد ہونا تھا؟ نہیں. وہ پیچھے گئے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے قربانی دی ہے، وہ گھروں سے نکلے ہیں، انہوں نے خرچ کیا ہے، انہوں نے خون بہایا، جانیں دی ہیں، سب کچھ انہوں نے کیا ہے، تو آج ہمارے تک دین پہنچا نا. ٹھیک ہے. اور ہم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ تو نہیں دیکھا، آپ سے ڈائریکٹ تو نہیں. ایک سلسلہ نا 1400 سال کا، وہ مشن 1400 سال بعد آج 2021 میں ہمارے تک پہنچ گیا ہے. اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا اب کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری. اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے ہیں، ہجرت کر کے آپ مدینے آ گئے. میں ٹو دا پوائنٹ ایک دو باتیں صرف کروں گا. مدینے آپ پہنچ گئے. مدینے آ کے آپ نے سب سے پہلے تو مسجد بنائی، مسجد نبوی. رستے میں مسجد قباء بنائی، مدینے پہنچ کے اپنا گھر بعد میں ہے، پہلے مسجد کی بات ہو رہی. مسجد بنائی آپ نے، اور آپ کی مسجد ہماری مساجد کی طرح نہیں تھی. ہمارے ہاں نا اکثر مساجد میں الا ماشاءاللہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ نماز کے 15 منٹ بعد مسجد بند کر دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، 2 چبوترے بنائے. صفت الرجال یہ مردوں کا چبوترا ہے، صفت النساء عورتوں کا چبوترا ہے. جتنے لوگ ہجرت کر کے آتے اسی مسجد میں ٹھہرتے. وہ مسجد ان کا ہاسٹل تھا، وہ مسجد ان کا مدرسہ تھا، اور وہی مسجد ان کا سکول بھی تھا. بدر کے قیدیوں سے کہا بھائی مسلمانوں کے بچے پڑھاؤ گے تو جان چھوٹے گی. اب بدر کے قیدیوں نے ان کو عربی یعنی جس کو ہمارے معاشرے میں خاص تقسیم ہے نا دین دنیا کی، بدر کے مشرک قیدیوں نے مسلمانوں کے بچوں کو کوئی قرآن حدیث کی تعلیم تو نہیں دی ہوگی، وہ عصری تعلیم ہی دی ہے نا انہوں نے. تو مسجد سکول بھی تھا، مدرسہ بھی تھا. نکاح ہو رہا ہے میرج ہال میں نہیں، کہاں پہ ہو رہا ہے؟ مسجد کے اندر ہو رہا ہے. عدالت لگ رہی ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، کہاں پہ لگ رہے ہیں؟ مسجد. مشورہ ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، کہاں پہ ہو رہی ہے؟ مسجد کے اندر ہو رہی ہے جناب. ٹھیک ہے. دعوت کی پلاننگ ہو رہی ہے، کہاں پہ؟ مسجد میں. پھر مسجد میں نماز پڑھنے والا ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے نا، لا ترفعوا اصواتکم، اس میں واقعہ آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد پیچھے دیکھا، کہا مجھے ثابت نہیں نظر آ رہا، ثابت بن قیس. تو صحابہ نے کہا اس کی آواز اونچی ہے، وہ نہ گھر بیٹھا ہے، کہا اس کو بلا کے لاؤ، وہ تو جنتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کو جانتے تھے. ہمارے ہاں سالوں گزر جاتے ہیں ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کو جانتے نہیں. حالانکہ جاننا شروع کر دیں، کوئی بندہ غیر حاضر ہو، لوگ پوچھیں یار سلیم صاحب نہیں آئے، پتہ تو کرو سلیم صاحب کدھر ہیں. کیا اس سے ہماری مساجد کی حاضری میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھ خاندان ہے نا اسلام. حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے. صحابہ کہتا ہے ایک بندہ آ گیا مسجد میں، سفید لباس تھا، کالے سیاہ بال تھے،
لا یعرفہ منا احد ولا یرا علی اثر السفر، بندہ مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے مسجد میں سارے نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جو مسافر آ گیا، مسجد میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا، ہاں جی کوئی کھانے کی چیز ہے، تو 9 گھروں سے جواب آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ پھر آپ نے کہا کون ہے جو آج اس کی مہمان نوازی کرے؟ پھر ایک صحابی گھر لے گئے، چراغ بجھا دیا اور میاں بیوی چباتے رہے، جناب مہمان کھا کے جو ہے نا وہ آ گیا، اور صبح آپ نے کہا کہ تمہارے رات کے عمل سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسافر بھی مسلمانوں کا مرکز کیا تھا؟ مسجد۔ عید کا موقع ہے، صحابہ کھیل رہے ہیں، نیزہ بازی تیر اندازی کر رہے ہیں، کہاں پہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی بیوی ہماری ماں آپ کے کندھے پہ چہرہ رکھ کے وہ بھی دیکھ رہی ہے۔ جہاد کی پلاننگ مسجد میں ہو رہی ہے، جہاد کی ٹریننگ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ مسجد میں۔ دشمن کا سردار پکڑا گیا، سمامہ بن اسال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ 3 دن تک بندر آتے جاتے حال پوچھتے رہے، 3 دن بعد چھوڑ دیا۔ وہ کچھ دور گیا، غسل کر کے آیا، کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے مجھے دنیا میں سب سے برا چہرہ آپ کا لگتا تھا، اب مجھے دنیا میں سب سے محبوب چہرہ لگتا ہے، آپ کا لگتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلی صف مردوں کی ہوتی تھی، دوسری بچوں کی ہوتی تھی، تیسری عورتوں کی ہوتی تھی۔ آپ نے کہا، حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ آج ہمارے گھروں کی عورتوں کا بازار جانا آسان ہے، مسجد میں جانا مشکل ہے۔ بچے آتے تھے مسجد کے اندر، بچے آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھاتا ہوں، مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ ہم نے اپنے بچوں کو خود مسجدوں سے دور کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے، سیدھی بات یہ ہے ہمارے بچے۔ ٹھیک، پھر عبداللہ بن عمر جوان لڑکے ہیں، 15 سال عمر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بڑا اچھا لڑکا ہے لیکن یہ تہجد نہیں پڑھتا ہے۔ جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ مسجد نبوی میں راس ہوتے تھے کہ میری تہجد میں زنا ہو جائے۔ تو اس طرح سعد بن معاذ رضی اللہ زخمی ہو گئے غزوہ احزاب میں، ان کو تیر لگا، زخمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی کے اندر لگوا دیا، اور ایک عورت رفیدہ نامی عورت مسجد نبوی میں آ کے ان کا علاج کیا کرتی تھی۔ پھر جب وہ شہید ہوئے ہیں تو اسی طرح ہوا کہ صحابہ نے دیکھا کہ وہ باہر نالی میں خون آ رہا ہے، انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح، تو دیکھا تو وہ سعد شہید ہو چکے ہوئے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں نا ہم اپنی نسلوں کی تربیت کریں، مسجد سے جوڑے بغیر ہماری نسلوں کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی مسجدوں کو وہ والی مسجد بنانا ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے۔ پھر جب ہجرت کر کے نا 100 بندہ آپ کے ساتھ آیا، تقریباً 100 لوگ ہجرت کر کے آئے، گھر پیچھے رہ گئے، دکانیں پیچھے رہ گئی۔ مکے میں زراعت نہیں تھی، زراعت مدینے میں تھی، مکے میں چونکہ اتنی زمین نہیں تھی، کاروبار تھا ان کا، بھیڑ بکریاں آئی تھی لیکن تھوڑی بہت، زیادہ تر وہاں پہ کاروبار تھا، مکہ کاروبار کا مرکز تھا۔ سب کچھ پیچھے رہ گیا، حتیٰ کہ بیوی بچے بھی پیچھے رہ گئے۔ اب یہ لوگ مدینے پہنچ گئے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ بیٹھ کے حالات کا رونا روتے، لوٹے گئے مارے گئے جناب، اچھے حالات کا انتظار کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے۔ ایسا نہیں کیا، آپ نے یہ کیا، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ کہا کیا، جس کے پاس ہے وہ اس کی مدد کرے گا، جس کے پاس نہیں تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور انہی کے غریبوں پہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک فلاحی معاشرہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھا کہ حالات کا رونا نہیں رونا، حالات کا رونا، تنقید نہیں کرنی، بھائی جو وسائل ہیں نا ان وسائل کے ساتھ تم نے کام شروع کر دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آپ نے ایک معاشرہ قائم کیا آپ نے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں یار ماشاءاللہ آپ بھی کام کر رہے ہیں، گلی محلے کے سطح پہ نا 100 گھر ہے، مثال ہے 100 گھر کے لوگ آپس میں طے کر لیں یار ماہانہ ہم نے 100 200 500 دینا ہے، 10 15 20 ہزار روپیہ ہو جاتا ہے، لو جی ان پیسوں سے اس محلے کی بیوہ عورتوں کی کفالت ہو سکتی، یتیموں کی کفالت ہو سکتی،
غریب کے گھر راشن جا سکتا ہے؟ بے روزگار کو سائیکل ریڈی سلائی مشین لے کے دے دیں، اس کا روزگار چل جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ چھوٹے چھوٹے کام ہے، لائٹ کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں جب تک حکومت نہیں کروائے گی نہیں کرو، اور بھائی یہ کام ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم نے اس معاشرے کو چلانا ہے، لوگ طے کر لیں یہ کام ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلاحی معاشرہ بنا کے دکھایا آپ نے، اور چند سال گزرے یہ معاشرہ اتنی ترقی کر گیا۔ عمر رضی اللہ کا جب دور آیا نا، جب ایران فتح ہوا، اتنا مال آ گیا کہ مدینے میں رکھنے کو جگہ نہیں تھی، کلہاڑے سے سونا کاٹ کے لوگوں میں تقسیم ہوا، بندہ مال کی زکوٰۃ لے کے نکلتا تھا، کوئی لینے والا نہیں ہوتا۔ علماء کی میٹنگ بلائی گئی، زکوٰۃ دینی ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرو، پھر فوج بنائی گئی، چھاؤنیاں بنائی گئی، تنخواہیں مقرر ہوئی، پولیس بنائی گئی، عدلیہ کا محکمہ بنایا گیا، جناب راستے بنائے گئے، راستوں میں کنویں لگوائے گئے، جناب بنوائے گئے، مسافر خانے بنائے گئے، ڈاک کا محکمہ بنا، بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا۔ یہ لوگ چلے کہاں سے تھے؟ انہوں نے حالات کا رونا نہیں رویا تھا، انہوں نے جو وسائل تھے نا، انہوں نے اس کے ساتھ کام شروع کیا۔ ہم بھی آج یہ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم نے اپنے معاشروں کو بھی فلاحی معاشرہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ یعنی چھوٹی مثال ہے، ایک نا فردی روڈ پہ آپ جا رہے ہیں نا، 4 بندے ہیں، روڈ بلاک ہے، ایک طریقہ یہ ہے چاروں بیٹھ کے گالیاں نکالیں، اے وارڈن نہیں ٹھیک ہے، پولیس والے نہیں ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ نہیں ڈھیک ہے، عمران خان نہیں ٹھیک، اے باجوہ نہیں ٹھیک، اینڈ ہوتا ہے جو کرا رہے امریکہ کرا رہے، یہ ہماری موضوع۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ڈرائیور بیٹھا رہے، 3 بندے گاڑی سے نکلے، ایک سائڈ کی ٹریفک بلاک کریں، دوسری کی چلا دیں، بڑی حد ہے 5 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم نے تنقید کرنی ہے کہ مسئلے حل کرنے ہیں؟ کیا کرنا ہے انشاءاللہ؟ ہم نے مسئلے حل کرنے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بات کیا ہے کہ میں بات ختم کروں گا ایک مسئلہ سمجھا کے، یہ جو ماشاءاللہ خدمت کا کام آپ نے ماشاءاللہ آج پانی کا پروجیکٹ آپ کا شروع ہو گیا، ایک بندہ آیا کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں ان کے لیے صدقہ کروں؟ فرمایا کرو۔ کہتا کیا کروں؟ فرمایا پانی۔ ایک حدیث میں آتا ہے سب سے افضل صدقہ پانی ہے، یعنی پلانٹ ہو گیا، کولر ہو گیا، جناب کنواں ہو گیا، کوئی ہینڈ پمپ ہو گیا، ٹوٹیاں ہوگی، جس کا تعلق پانی کے ساتھ ہے۔ وہ حدیث ہے نا، وہ حدیث ہے 3 بندے جو غار میں پھنس گئے، 3 بندے غار میں پھنس گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری میں۔ تینوں نے اللہ سے دعا کی، اس میں سے ایک نے جو کہا نا، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور میں مائل تھا اس کی طرف، تو ایک دن نا وہ مجبور ہو کے میرے پاس آ گئی، مجبور ہو کے، اس کو پیسے چاہیے تھے، باپ بیمار تھا، جو بھی ہے، میں نے اس کو کہا، اس نے پیسے مانگے، میں نے کہا ایک ہی شرط ہے، میں تیرے ساتھ یعنی منہ کالا کروں گا تو میں تجھے دوں۔ وہ تیار بھی ہو گئی، حتیٰ کہ جب میں اس کے یعنی ٹانگوں میں بیٹھ گیا، اس نے مجھے کہا تو اللہ سے ڈر جا، تو یا اللہ میں تیرے سے ڈر کے جو ہے نا، تیرے سے ڈر کے میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے پیسے بھی دے دیے اور میں پیچھے بھی ہٹ گیا۔ یہاں سے جو بات سمجھیں وہ کیا ہے، ہمارے معاشرے میں ہونے والے بہت سے گناہ ان کی وجہ مجبوری بھی ہے۔ جب ہم خیر کا کام کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، ہمارا معاشرہ چوری سے، کرپشن سے، گناہ سے، ڈکیتی سے، زنا سے، بدکاری سے، اللہ کی نافرمانی سے ہمارا معاشرہ بچے گا، اس کا اجر ہمیں ملے گا جو لوگ معاشرے میں خیر کا کام کرنے والے ہوں۔ یہ نقطہ ہے اس میں سے سمجھنے والا ہے۔ جب معاشرے میں خیر کا کام ہوتا ہے نا جس معاشرے میں، وہاں پھر شر کام ہو جاتا ہے، وہاں گناہوں سے لوگ بچتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالی کام کرنا ہے، جو بھائی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں، صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، اور صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا۔ تو جو بندہ بھی خرچ کرتا ہے جب تک وہ خیر کا کام چلتا رہتا ہے اس بندے کو بھی اجر ملتا ہے۔ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اجر کا میٹر جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر